نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا قولوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا ہے، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو ان لوگوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے کیا۔ یاد رکھیں، اس گروہ سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ پیغمبر مراد ہے کہ وہ آئے، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک امت تھی، وہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہم نے یہاں بھیجے، اور ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور چلے گئے۔ اب تم ان کا نام لے کر، ان کا سہارا لے کر، ان کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر کے جو ان کے زمانے میں بھی نہیں تھی، جو ان لوگوں نے دیکھی ہی نہیں تھی، ان کے گزر جانے کے بہت عرصے بعد وہ چیزیں دنیا میں وجود میں آئی، جیسا کہ ان کے بارے میں یہود و نصارہ آپس میں لڑائی کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ لوگ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، یعنی اہل کتاب یہودی اور اہل کتاب نصارہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے، جدال کرتے، اختلاف کرتے، لڑتے اس چیز کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام تورات کو ماننے والے تھے، اور عیسائی لڑائی کرتے کہ وہ انجیل کو ماننے والے تھے، حالانکہ قرآن مجید نے واضح انداز میں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس گروہ کے جانے کے کم و بیش 1500 سال بعد تورات کا نزول ہوا، اور اسی طرح 3500 سال بعد انجیل کا نزول ہوا۔ جو کتاب، جو تعلیمات، جو علوم 1500 سال بعد نازل ہو رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 3500 سال بعد نازل ہو رہی ہے، تو کیا یہ 1500 سال اور 3500 سال بعد میں آنے والا دین، شریعت، کتاب، احکام، انہی پر عمل پیرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد تھی؟ یہ حقیقت کے برخلاف ہے کہ جو چیز ان کے دور میں تھی ہی نہیں، یا جس چیز کو انہوں نے پایا ہی نہیں، وہ اس پر عمل کیسے کر رہے تھے، اس پر کیسے چل رہے تھے؟ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ یہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، کہ یہ سب چیزیں بعد میں آنے والی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ہی وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصارہ تھے، بلکہ وہ ایک علیحدہ راستے پر چلنے والے تھے، اور یہ چیز ان کے اندر خاص تھی کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
نہ ہی انہیں یہودیت کی تعلیم دی، نہ ہی نصارہ کی تعلیم دی، اور نہ ہی وہ مشرکین جو دعویٰ کر رہے تھے ان کے علوم دیے، بلکہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لیا اور جو غلط چیزیں ان کے اندر موجود تھی انہیں ان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ ان کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے حقیقی دین پر عمل پیرا تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم دیے، جو اللہ تعالیٰ نے صحائف ابراہیمی دیے، وہ ان کے مطابق چلنے والے تھے۔ ہاں، تورات کے اندر جو شریعت کے احکام تھے، انجیل کے اندر جو شریعت کے احکام تھے، قرآن مجید کے اندر جو دین اسلام کے احکام ہیں، یہی احکام جو سچے احکام ہیں، جو سچی تبلیغ ہے، جو سچا دین ہے، یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں بھی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا، تو اس لیے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، اور ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور ان سے آپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ آپ کا دعویٰ کہ سب لوگ یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، اب یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ یہودی بن جائیں، اور نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی نصارہ بن جائیں، عیسائی بن جائیں۔ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر نصارہ یہودیت کے اندر آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ یہودیت کے اندر آئیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیت کے اندر آئیں تب انہیں ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں، یہ نہ کہو کہ وہ ہمارے راستے پر تھے۔ اگر تمہارے پاس سچا دین ہے، سچی تعلیمات ہیں، سچا پیغام الہی ہے، تو اس کو ان کے تابع کریں کہ وہ لوگ یعنی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے پاس بھی اللہ کی خالص دین کی تعلیمات تھی، اور ان میں سے ہمارے پاس بھی دین کی خالص تعلیمات ہیں۔ اب یہ کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ وہ ہماری پیروی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یکسوئی پر مبنی تھا، وہ ایک علیحدہ دین تھا، علیحدہ مذہب تھا، علیحدہ عقیدہ اور نظریہ تھا جو سچا تھا۔ اور تمہاری تورات کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن مجید کے اندر جو حقیقی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ان کے پاس تھی، اور جو ان سے ہٹ کر تم نے خود ہی گھڑ لی، غلط راستے چن لیے، شرک پر مبنی ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ جن کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کے لیے آپ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، یہ مسلمانوں کا نام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو نام رکھا ہے مسلمانوں والا، ہمیں اس پر قائم رکھے، مشرکین، منافقین اور کافروں سے محفوظ فرمائے۔